انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان حل ہونا تھا۔ بدقسمتی سے آئین کو بار بار پامال کیا گیا۔ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز نے حکم نامے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سپریم کورٹ سے انتخابات کیس کے حکم نامے کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، جہاں پر حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان حل ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے آئین کو بار بار پامال کیا گیا۔ چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل نے حکم نامے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جب سے اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے بعد حکم نامہ جاری لکھا جا رہا تھا اور اب جاری کر دیا گیا ہے۔ اور آج الیکشن کی تاریخ سے متعلق صدر کے اس خط کے حوالے سے بھی عدالت عظمیٰ میں بات چیت ہوئی اور چیف جسٹس کے استفسار کے اوپر صدر کا خط عدالت میں پیش کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن دائرہ اختیار کی حوالے سے بہت اہم معاملہ تھا۔ ابرار رسولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار، بتائیے گا حکم نامے میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کا حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ 2 نومبر 2023 کی ملاقات کے بعد انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا۔ قومی اسمبلی وزیراعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی گئی، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صدر اور الیکشن کمیشن کے مابین اختلاف ہوا، جبکہ وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا کہ 13 ستمبر 2023 کو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل نے حکم نامے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے علاوہ صدر نے خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے۔ صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ صدر مملکت اعلیٰ عہدہ ہے، حیرت ہے کہ صدر مملکت اس نتیجے پر کیسے پہنچے، جبکہ تاریخ دینے کا معاملہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا نہیں۔ صدر مملکت کو اگر رائے چاہیے تھی تو 186 آرٹیکل کے تحت رائے لے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ باتیں کی گئی کہ ملک میں انتخابات کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ آئین کی سکیم ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ اختیارات نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ صرف سہولتکار کے طور پر صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت کا کہہ سکتی ہے، جبکہ یہ عدالت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ صدر مملکت یا الیکشن کمیشن دونوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انتخابات کے سازگار ماحول پر بہترین ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ حلف اٹھا رکھا ہے، جبکہ چیف الیکشن کمیشنر، ممبران اور صدر مملکت حلف لیتے ہیں۔ عوام کو صدر مملکت یا الیکشن کمیشن آئین کی عملداری سے دور نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ احتیاطی طور پر پاکستان کی تاریخ میں 15 سال آئینی عملداری کا سوال آیا۔ ہم نے صدر کی ایڈوائس کے بغیر پی ٹی آئی حکومت میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر از خود نوٹس لیا، جبکہ سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ اس کے علاوہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم اور صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس فیصلے میں 2 ججز نے صدر مملکت کے نتائج پر بات کی۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ عوامی منتخب نمائندوں کو عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ اس کے علاوہ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ عوام پاکستان حقدار ہے کہ ملک میں انتخابات کروائے جائیں، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف سہولت کاری ہے۔ عدالت کی جانب سے اس وقت بھی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ جی اچھا ابرار، بتائیے گا کہ یہ کیس جو تھا وہ 90 دن میں انتخابات کرانے سے متعلق تھا اور 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، تو اس میں کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کوئی لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت یہ کہا گیا تھا کہ جو آئینی معاملہ ہے انتخابات کے حوالے سے، اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے، تاہم ابھی تمام فریقین جب متفق ہیں انتخابات کی تاریخ پر تو ہم انتخابات کے حوالے سے حکم نامہ لکھوا دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہی سپریم کورٹ نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ بعد میں کسی مقدمے میں سپریم کورٹ آئینی طور پر انتخابات کے حوالے سے سوالات پر کوئی سماعت کرے اور اس حوالے سے مستقبل کے لیے کوئی راہ قائم کرے۔ جی ابرار، یہ بھی بتائیے گا، آج چیف جسٹس نے کہا بھی ہے کہ کوئی یہ گرے ایریا نہیں چھوڑیں گے، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور سے یہ جو کمنٹس پاس کیے ہیں کہ عدالت کا کام نہیں ہے انتخابات کی ڈیٹ دینا، اس حوالے سے کیا کہنا تھا ان کا؟ جی بالکل، چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت بھی کہا گیا اور حکم نامے میں بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا یا کسی عدالت کا انتخابات کی تاریخ دینے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ کردار ہے تو صرف صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ثالثی، اور پھر یہ کہنا ان کو کہ مشاورت کریں اور انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں۔ تو آج چیف جسٹس نے حکم نامے میں بھی یہ بات دکھائی ہے کہ ہم نے صرف
الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان مشاورت کے لیے کہا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے۔ جی ابرار بتائیے گا، حکم نامہ ابھی تک لکھا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا گزشتہ حکومت کی جو غیر فعال کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی آج چیف جسٹس نے کچھ کہا ہے کہ جو گزشتہ حکومت گرائی گئی تھی، غیر فعال کی گئی تھی اسمبلیاں، اس کے حوالے سے کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، چیف جسٹس کی جانب سے جب حکم نامہ لکھوایا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر کی ایڈوائس کے بغیر پی ٹی آئی حکومت میں قومی اسمبلی تجدید کرنے پر اس کو نوٹس کیا اور سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر قانونی تھا اور اس وقت صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس فیصلے میں دو ججز نے صدر مملکت کے نتائج پر بھی بات کی۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ عوامی منتخب نمائندوں کو عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، جبکہ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ عوام پاکستان حقدار ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف سہولت کاری ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ابھی بھی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ جی اور یہ بھی بتائیے گا اب تک جو سماعت ہوئی اس کے درمیان آپ کو یہ آپ وہاں پر موجود تھے، جو وکلاء کے دلائل اور چیف جسٹس کی جو استفسار تھے اس کے مطابق 8 فروری کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس پر عدالت آرڈر جاری کرنے پر رضامند ہے؟ جی بالکل، عدالت رضامند ہے اور اسی بنیاد پر ہی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے، کیونکہ عدالت یہ واضح کر چکی ہے کہ جب الیکشن کمیشن اور صدر سمیت جو دیگر فریقین جس میں چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر فریقین کے وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان سے چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ آپ میں سے کسی میں اعتراض تو نہیں، جس پر تمام افراد کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا جب سب متفق ہیں، سب خوش ہیں تو پھر عدالت کو کیا مسئلہ ہے، اور عدالت نے اسی بنیاد پر ہی 5 فروری کی جو تاریخ ہے اس پر حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے اور اس وقت بھی چیف جسٹس کی جانب سے حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ ابرار دلچسپ صورتحال اس وقت ہو گئی تھی جب آج منٹس پڑھے گئے اٹارنی جنرل کی جانب سے کل کی ملاقات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی، اس پر جو خط یا جو ڈاکیومنٹس تھے صدر کی جانب نہیں آئے تھے، تو اس حوالے سے چیف جسٹس کا کیا کہنا تھا؟ کیا وجوہات تھی کہ صدر کی جانب سے جو خط یا لیٹر آنا تھا وہ موصول کیوں نہیں ہوا تھا؟ جی بالکل، دیکھیں آج جب سماعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت اٹارنی جنرل کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا وہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا، تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس خط پہ تو صرف الیکشن کمیشن کے دستخط ہے، صدر کے دستخط نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس اور عدالت کو یہ آگاہ کیا کہ صدر مملکت کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جو کچھ دیر بعد عدالت کو پیش کر دیا جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایوان صدر کتنی دور ہے، آپ جائیں اور آج ہی ابھی ہی جا کر جو ہے صدر مملکت سے یا تو دستخط کروائیں یا وہ دستاویزات لے کر آئیں جو صدر نے لکھے ہیں۔ پھر صدر کی جانب سے جو لکھا گیا خط تھا وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد ہی عدالت نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر مملکت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس پر دستخط جو ہے ایوان صدر کے سیکرٹری کے ہیں اور صدر کی مشاورت اور ان کی منظوری کے بعد ہی یہ خط سپریم کورٹ کو لکھا گیا ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن اور صدر کے خطوط سپریم کورٹ کو موصول ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے 8 فروری کی جو تاریخ ہے اس پر حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا، اور تمام فرقے چاہے چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا پھر الیکشن کمیشن یا ایوان صدر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فرقین کے وکلا ہیں وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ کا تعین کیا جائے، اور اسی بنیاد پر ہی سپریم کورٹ اس وقت حکم نامہ لکھوا رہی ہے۔ ابرار یہ بھی بتائیے گا مجموعی طور پر 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہونے سے متعلق، اور جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کو بار بار وائلیٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کسی کو جواب دہ قرار دیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں چیف جسٹس نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت ان کا جو موضوع ہے انتخابات کے انعقاد کا ہے اور الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی مشاورت سے تاریخ کا تعین کیا گیا ہے، تاہم جو آئینی سوال ہے کہ انتخابات کی تاریخ میں تاخیر کیوں ہوئی یا پھر اس کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا تھا، یہ ایک آئینی سوال ہے۔ اس آئینی سوال کو کسی اور مقدمے میں دیکھا جائے گا تو ممکنہ طور پر سپریم کورٹ آئندہ کسی کیس میں اس حوالے سے جو ہے اہم حکم نامہ بھی دے سکتی ہے، اور آج کا جو حکم نامہ ہے وہ لکھوایا جا رہا ہے جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو دونوں فرقین چاہے وہ صدر مملکت کا آفس ہو یا پھر الیکشن کمیشن آفس ہو، دونوں کی جانب سے ان کے خطوط سپریم کورٹ کو موصول ہو چکے ہیں اور اس پر ہی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔
اچھا ایک بات کیا اور بھی جانا چاہیں گے اس تمام تر سماعت کے دوران، یہ معاملہ جب بھی الجھا تھا جب الیکشن کمیشن کو صدر کی جانب سے ملاقات کے لیے خط لکھا گیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے منع کر دیا تھا، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کی جانب آیا، تو سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے چیف جسٹس کا کچھ کہنا تھا کہ جو یہ تاریخ کا معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ جی بالکل، چیف جسٹس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت ہو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی خود سے ڈیٹ نہیں دے رہی ہے، بلکہ صرف یہ کردار ادا کرے گی الیکشن کمیشن اور جو صدر مملکت آفس ہے ان دونوں کے درمیان مشاورت کا کی سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہی اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو سپریم کورٹ نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا، اور اٹارنی جنرل نے ہی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت آفس سے اور پھر الیکشن کمیشن دونوں سے رابطے اچھا ابرار ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لیں گے، امرین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امرین علی بتائیے گا، حکم نامہ لکھنا شروع کر دیا گیا ہے، اب تک کیا چیز واضح ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ججز کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت کو اگر رائے چاہیے تھی تو 186 آرٹیکل کے تحت لے سکتے تھے۔ ہر آئینی آفس رکھنے والا اور آئینی ادارہ بشمول الیکشن کمیشن اور صدر آئین کے پابند ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں، آئین پر جو عمل درآمد ہے وہ ضروری ہے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ کو پتا ہے کہ ہم صدر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے، جبکہ انہوں نے حکم نامے میں یہ بھی بتایا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر پورا ملک تشویش کا شکار ہو چکا ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر کی منظوری سے سیکرٹری ایوان صدر کے دستخط شدہ دستاویزات عدالت میں پیش بھی کیے آج، جبکہ ججز کی جانب سے جو حکم نامہ لکھوایا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ صدر مملکت اعلیٰ عہدے پر ہیں۔ حیرت ہے کہ صدر مملکت اس نتیجے پر کیسے پہنچے۔ تاریخ دینے کا معاملہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا نہیں ہے۔ یہ باتیں کی گئی کہ ملک میں انتخابات کبھی نہیں ہوں گے، یہ آئین کی اسکیم ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ صرف سہولت کار کے طور پر صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت کا کہہ سکتی ہے۔ یہ عدالت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ صدر مملکت یا الیکشن کمیشن دونوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، جبکہ انتخابات کے سازگار ماحول پر بہتری ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ حکم نامے میں مزید یہ واضح ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ حلف اٹھا رکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، ممبران اور صدر مملکت حلف لیتے ہیں۔ عوام کو صدر مملکت یا الیکشن کمیشن آئین کی عمل درآمد سے نہیں روک سکتے۔ ساتھی طور پر پاکستان کی تاریخ میں 15 سال آئینی عمل درآمدی کا سوال آیا، جبکہ اس وقت بھی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے جس میں مزید یہ سامنے آیا کہ آئینی خلاف ورزی کا خمیازہ ملکی اداروں اور عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ عدالتوں کو ایسے معاملات کا جلد فیصلہ کرنا پڑے گا۔ قومی اسمبلی اس وقت تحلیل ہوئی ہے جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ جی اچھا امرین بتائیے گا، گزشتہ سماعتوں کے اندر چیف جسٹس نے بار بار اس بات پر کل بھی اس حوالے سے استفسار کیا تھا کہ کچھ لوگ باہر ملک سے آتے ہیں اور پاکستان کے اندر آ کے معاملات خراب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آج حکم نامے میں کوئی ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس تمام تر صورتحال ہے اس میں قصوروار کس کو ٹھہرایا گیا ہے ابھی تک؟ دیکھیے جی، فی الحال تو عدالت کی جانب سے جو حکم نامہ لکھوایا گیا اس میں عدالت نے آئین کے حوالے سے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، جبکہ انہوں نے حکم نامے میں ایسا کچھ نہیں بتایا کہ کس پر ذمہ داری ڈالی جائے اور کس پر نہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے۔ البتہ حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ ججز کی جانب سے اس نقطے کو بھی ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، جیسا کہ انہوں نے گزشتہ روز سماعت کے دوران بالکل یہ کہا تھا کہ اس کے ذمہ دار باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے کلیئر اس چیز کو مینشن نہیں کیا۔ اور ابھی جو حکم نامہ لکھوایا ہے اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ اس فیصلے میں 2 ججز نے صدر مملکت کے نتائج پر بات کی۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ عوامی منتخب نمائندوں کو عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، جبکہ عدالت کی جانب سے مزید بھی فیصلہ یہ لکھوایا جا رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے گا۔ عجیب بات ہے کہ صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا تھا ہی نہیں۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جبکہ ان کو اس حوالے سے علم بھی نہیں تھا۔ عوام پاکستان حقدار ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف اور صرف سہولت کاری کا ہے۔ جی اچھا، مجموعی طور پر اب تک جو حکم نامہ آیا ہے اس میں کہیں اس بات پر تو کوئی بات نہیں کی گئی جو 8 فروری کی ڈیٹ دونوں فریقین کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے، اس پر کوئی بات سامنے آئی ہے؟
بالکل جو میٹنگ منٹ سے عدالت میں جمع کرائے گئے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہم نے بامی مشاورت سے یہ طے کیا ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کے حکم نامے میں بھی یہ مینشن ہو گئی ہے بات کہ 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے. انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے، جبکہ آئین پر شک خون مارنے کی تاریخ سے سیکھنا ہوگا کہ اس کے عوام اور ملکی جغرافیائی حدود پر منفی اثرات پڑے. تاہم انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اس معاملے کو کلیئر کر دیا ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ 8 فروری مقرر کی جاتی ہے، اور جو میٹنگ منٹ جمع کرائے گئے تھے اس کے مطابق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ کیوں کر 8 فروری کی تاریخ رکھی گئی، کیونکہ تمام فریقین جو ہے وہ اس تاریخ پر متفق تھے. جبکہ حکم نامے میں کہا گیا کہ ذمہ داری کا سوال تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں کو ایسے معاملات کا جلد فیصلہ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا بھی. قومی اسمبلی اس وقت تحلیل ہوئی ہے جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، اور وزیر اعظم کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اس وقت اختیار بھی نہیں تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کیا تھا، جس کے باعث جو الیکشن تھے وہ بھی جو ہے وہ ڈگمگا رہے تھے اور نہیں ہو پا رہے تھے، تاریخ کا بھی اعلان نہیں ہو پا رہا تھا. اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 8 فروری کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. صدر مملکت نے اس سمری پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ صدر نے خط میں لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے گا. صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں ہے. صدر مملکت ہی اعلیٰ عہدے پر ہیں، جبکہ جو میٹنگ منٹ جمع کرائے گئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 فروری کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. جی اچھا امرین، یہ بھی بتائیے گا، آج جب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ صدر کی جانب سے جواب نہیں آیا، جبکہ کل دونوں فریقین الیکشن کمیشن اور ایوان صدر بیٹھے اور اس بات پر کنفرم ہوا کہ 8 فروری جو ہے وہ الیکشن ڈے ہوگا، لیکن صدر کی جانب سے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کیوں نہیں آیا آج سپریم کورٹ میں؟ لیکن جی صدر کی جانب سے آیا تو نہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ کی جانب سے اگر یہ ڈائریکشن دے دی کہ صدر کی جانب سے ڈاکومنٹ جمع کروا دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ جمع کروا دیا جائے گا. فی الحال عدالت نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی، البتہ جو میٹنگ منٹ تھے ان میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فریقین آپس میں بیٹھے انہوں نے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کیا، جس کے باعث ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونا قرار پائے ہیں. اور اس حوالے سے اگر دوسری طرف دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اور سیکشن 57 کے تحت 8 فروری کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے. جبکہ صدر کے جو ملاقات کے حوالے سے صدر کی جو دستخط کی کاپی ہے وہ عدالت میں ضرور اس کو بتایا گیا کہ صدر نے کاپی پر دستخط بھی کر دیے ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اصل کاپی بھی رکھیں گے اور ایک اصل کاپی کی 3 فوٹو کاپیز ہوں گی. اور انہوں نے اس دوران اٹارنی جنرل سے استفسار بھی کیا تھا کہ اصل کاپی ہے جس پر اٹارنی نے بتایا تھا کہ بالکل یہ اصل کاپی ہے اور ہر ایک کی 3 فوٹو کاپیز بھی کروائی ہوئی ہیں. جبکہ جو صدر کے حوالے سے دستاویزات تھیں وہ جمع کروائی گئی. اٹارنی نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں، جس کے بعد اٹارنی نے چیف جسٹس کے سامنے صدر کی دستاویزات پڑھ کر سنائی، جس میں یہ مینشن تھا کہ صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دے دی ہے. جی امرین، یہ بھی بتائے گا، مجموعی طور پر یہ کیس تھا 90 روز میں انتخابات نہ ہونے کے باعث، اور اس حوالے سے سماعت بھی ہوتی رہی اور ایک جگہ چیف جسٹس نے کہا بھی تھا کہ 90 روز گزر چکے ہیں. تو یہ بتائیے گا 90 روز میں انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے کسی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے؟ دیکھیں جی، حکم نامے میں تو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن اگر آئین کو دیکھا جائے تو آئین میں تو 90 روز کا ہی ذکر ہے اور یہ سراسر جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے اگر 90 روز کے اندر الیکشن طے نہیں ہو پائے. لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کوئی بھی موقف نہیں دیا ہے. اور اٹارنی جنرل سے جب عدالت مکالمہ کری تھی تو چیف جسٹس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط بھی پیش کیا، تاہم اس حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ جو 90 روز کی مدت تھی اس کا کیا بنا اور اس میں کیوں انتخابات کی تاریخ پر کوئی رضامند نہیں ہو سکا. یہ بات ابھی تک مینشن نہیں ہو سکی. ممکن ہے کہ وکلاء یا اٹارنی کی جانب سے اس چیز کو سامنے لایا جائے، لیکن حکم نامے میں صرف اور صرف ابھی انتخابات کے حوالے سے بتایا گیا، ان کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور جو فریقین ملے ہیں جنہوں نے ملاقات میں یہ تمام چیزیں طے کی ہیں ان کے حوالے سے کچھ خطوط ہیں جو جمع کرائے گئے ہیں. اور چیف جسٹس نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تمام فریقین کی رضامندی کے بعد
یہ الیکشن ہونا قرار پائے ہیں۔ تمام ممبران نے متفقہ طور پر تاریخ پر رضامندی دی، لیکن کسی آئینی شک کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ تو ممکن ہے کہ جب کسی آئینی شک کا حوالہ نہیں دیا گیا تو چیف جسٹس کی جانب سے بھی حکم نامے میں آئین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے، کیونکہ آئین میں 90 روز کی بات کی گئی ہے کہ 90 روز میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ضروری ہے، لیکن وہ اعلان نہیں ہوا۔ اور آج سپریم کورٹ نے اس جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا ہے، 8 فروری کی تاریخ دے دی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر بات کریں تو بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کبھی 11 فروری کی تاریخ دی جا رہی تھی اور کبھی اس سے آگے کی تاریخ دی جا رہی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ اب اس معاملے کو مزید آگے طول نہیں دیا جائے گا اور 8 فروری کو ہی الیکشن قرار پائیں گے۔ اگر کوئی اس فیصلے کو اس فیصلے کی خلاف ورزی نہ کرے، اس کو نہ چیلنج کرے، تو ممکن ہے کہ 8 فروری کو اب سپریم کورٹ کے حکم کی پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد ہوگا، جبکہ آج سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کا حکم نامہ باقاعدہ طور پر لکھوا دیا ہے۔ جی امرین، یہ بھی بتائیے گا ریمارکس جو ابھی تک آئے ہیں آرڈر کے اندر، جیسے بتایا گیا کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، جس وقت یہ قومی اسمبلی تحلیل کی گئی اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا بحران کھڑا ہوا۔ حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہے، تو اس حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ حکم نامے میں کوئی بات واضح طور پر آئی ہے کہ اس کا قصوروار کون تھا؟ اگر کوئی قصوروار تھا آئین کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے تو اس کی سزا کے حوالے سے بھی کوئی ذکر ہے؟ دیکھیے جی، اگر عدالتی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو عدالت نے اپنے حکم نامے میں اسپیشلی جو ہے وہ قصوروار کا نام نہیں لکھی کبھی بھی، اس میں انڈائریکٹلی ضرور بتایا جاتا ہے کہ کیوں ڈیلے ہوئے الیکشن۔ حکم نامے میں یہ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صدر اور الیکشن کمیشن کے مابین اختلاف ہوا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد جو اہم کردار تھا وہ الیکشن کمیشن کا بھی تھا اور صدر کا بھی تھا، اور انہی کے مابین اختلافات تھے، جبکہ اسی حوالے سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اور الیکشن طے نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ختم ہوا ہے۔ اور حکم نامے میں کہا گیا کہ وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ 13 ستمبر 2023 کو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا۔ چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز نے حکم نامے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ اٹارنی جنرل نے صدر کی منظوری سے سیکرٹری ایوان صدر کے دستخط شدہ دستاویزات عدالت میں پیش کیے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاریخ پر صدر اور الیکشن کمیشن میں اختلافات اور تعطل پیدا ہوا تھا، جس کے باعث یہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ وکیل پی ٹی آئی نے صدر کا الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط عدالت کے روبرو پیش کیا۔ خط میں کمیشن کو عدلیہ سے بھی رہنمائی لینے کا کہا گیا اور اس حوالے سے سماعتیں ہوئی۔ اٹارنی نے اپنے موقف پیش کیے، جس کے باعث گزشتہ روز جن فریقین نے ملاقات کی تو ایک ہی تاریخ پر وہ متفق ہوئے، 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ طے ہوئی۔ اور آج ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس نے صوبائی ایڈوکیٹ جنرل سے بھی یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے الیکشن تاریخ پر، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بتایا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کے بعد عدالت نے اپنا حکم لکھوایا اور انہوں نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے۔ صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے وہ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات ہے، جن میں فریقین نے اتفاق کیا اور 8 فروری کو انہوں نے ایگری کیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ختم کرتے ہوئے آج اپنا حکم نامہ دے دیا ہے، جس کے باعث اچھا امرین ہمارے ساتھ موجود رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو اس وقت ایک یہ اہم خبر بھی دیں گے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری بروز جمعرات 2024 کو الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت 8 فروری کی تاریخ متعین کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آج اہم سماعت ہوئی اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس طرح سے جو بھی خدشات تھے وہ اب دور ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق اب جو ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، یعنی کہ 8 فروری 2024 بروز جمعرات پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ امرین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ امرین بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کو اور کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آج کی سماعت کے دوران یا حکم نامے میں؟ جی
ڈائریکشن تو نہیں دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ اچھا امرین ہمارے ساتھ موجود ہے اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ احمد بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے اب کنفرم کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے تھرو کہ 8 فروری کو ہی عام انتخابات ہوں گے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں 8 فروری کو منعقد ہوں گے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور نوٹیفیکیشن میں یہ حوالہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے، اور صدر کی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ جو ہے عام انتخابات کی تاریخ 8 فروری ڈیسائیڈ کی ہے، اور جس کا الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر آج کے دن سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ جی اچھا احمد نواز بتائیے گا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کا تقاضا کریں، الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آروز کی تعیناتی کس طرح سے ہوگی؟ جی بالکل، کیونکہ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری تھیں، اور اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ریٹرننگ افسران، پریزائڈنگ افسران اور انتخابی عملے کے حوالے سے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو عموماً تحفظات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی کوشش ہے کہ غیر جانبدار جو افسران ہیں ایڈمنسٹریشن گروپ کے، ان کو آروز اور ڈی آروز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر اور پریزائڈنگ آفیسر تعینات کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو خطوط لکھے تھے کہ ججز آروز کے لیے ان کے نام دیے جائیں، اور جس پر ہائی کورٹس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی انکار کیا تھا کہ وہ اس کنٹروورشل اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ ایڈمنسٹریشن سے آروز اور ڈی آروز لیے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر مسلسل کام کر رہا تھا، اور الیکشن کمیشن بڑی ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن نے اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور جو ابہام تھے وہ ختم ہو گئے، خدشات کا اختتام ہوا، اور اب 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج ہونے والی ہے عام انتخابات کے حوالے سے جو سماعت تھی اس میں حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ابرار حسین استوری اور احمد نواز، ساتھ ہی ساتھ امرین علی، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔